ایک ہے تبلیغ 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 کرتے چلے جائیے، پہنچ جائیے امریکہ تک، پہنچ جائیے جاپان تک، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی آپ اس نظام کو قائم نہ کر سکے۔ دنیا کہے کہ کون سا اسلام لائے ہو ہمارے لیے، تو ہمیں پتہ نہیں بھائی، کئی کتابوں میں لکھا ہے، کہ دکھا سکتے ہو دنیا میں؟ نہیں۔ یا یہ کہ کسی اور طریقے سے، ایک یہ ہے کہ اصلاح نفس کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، تزکیہ کرو، لوگوں کو اندر سے مانجو رگڑو، کرتے جاؤ، یہ ایک خانقاہ نظام، یہ بھی دنیا میں رہا ہے، ایک کام ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اور پھر تزکیہ کہ اندر سے ساری امنگیں، ساری آرزویں ختم ہو جائیں سوائے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلاح کا حصول۔ کوئی اقتدار کی طلب، کوئی شہرت کی طلب، کوئی دولت کی طلب نہ باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جوڑو، جمع کرو، طاقت بناؤ۔ اس لیے یہ جان لیجئے، نظام کبھی وعد و نصیحت سے نہیں بدلا، کبھی نہیں بدلا۔ ہاں اخلاق بدل جاتے ہیں، کوئی نظام میں جزوی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، ریفرمیشن کسی درجے میں ہو سکتی ہے، نظام نہیں بدلے گا۔ کیا بادشاہت کا نظام فرینچ ریولوشن کے بغیر دنیا سے ختم ہو سکتا تھا؟ کیا کمیونزم دنیا میں خونریزی کے بغیر آ سکتا تھا؟ ابھی مثال دی گئی ہے ایران کی، وہاں جانے دیے، 20,000 آدمیوں نے جانے دیے، جانے دینے تو پڑیں گے۔ ہاں انہوں نے خود ہتھیار نہیں استعمال کیے اور ایران کی فوج کے خلاف، یہ بات بالکل مختلف ہے۔ جانے تو دینی پڑی ہیں، نہ تعلیم و تدریس سے، نہ تبلیغ سے، نہ تزکیے سے، محض ان سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ یہ سارے کام اقبال نے جو ہے 2 شعر میں جمع کر دیے۔ واقعتاً میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ شعر کہے وہ کس جگہ پر ہوں گے جہاں سے وہ بات کر رہے تھے۔ گفتند جہان ماں آیا بتویں سازد، اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، اچھی نہیں ہے، یا ظلم ہے۔ یہاں جو ہے خواجاز خونے رگے مزدور سازد لال ناب، یہاں کا سرمایہ دار جو ہے مزدور کے رگوں کے خون سے اپنی شراب کشید کر کے پی رہا ہے، یہ مجھے کیسے پسند آئے دنیا؟ اور از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب، اور یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ظلم و جور سے دہقان کی جو ہے کھیتی ویران ہو گئی۔ تو اس لیے مجھے انقلاب انقلاب ہے انقلاب، تو کہا کہ مجھے پسند نہیں آیا۔ فرمایا گفتند کے برہمزن، توڑ دو، پھر اس کو ختم کر دو۔ اب کیسے ختم کر دیں؟ با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، یہ درویشی ہے، دعوت دینی ہے، کسی کو کسی راستے پہ بلانا ہے، اس پر دوست تو نہیں جما سکتے۔ بات کہو گے تو نصیحت دل سے نکلی ہوئی بات ہوگی، اس کی خیر خواہی کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ بات کہو گے، وہ گالی دے جائے گا، چپ رہو گے۔ بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے۔ 12 برس مکے کے اندر کیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا خباب بن الارت کو، انہیں اجازت نہیں تھی۔ ورنہ ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو زندہ بھون رہے، کباب بنانے لگے ہیں، اگر اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا انسان، ایسے تو نہیں مرتا، لیکن نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ پیسو ریزسٹنس، اسمرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، بدترین ٹارچر کر رہا ہے ابو جہل حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن حضور پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اسمرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو۔ یہ سارا دور صبر کا تھا، یہ درویشی کا تھا۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، تعداد کافی ہو، ڈسپلن کے خوگر ہو چکے ہوں، تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہوں، سر سے کفن باندھ لے، دل تمام آرزوؤں سے خالی ہو چکے ہوں، اور اس کے لیے کمر کس لیں، تو پھر یہ کہ اگر مناسب تعداد بھی ہے تو میدان میں آؤ، للکارو باطل کو، اب میدان میں آ کر ٹکراؤ۔ بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، اپنے آپ کو دے مارو سلطنت جم کے خلاف۔ یہ ہے انقلاب کا طریقہ، یہ ہے طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا، یہ تو پیشین گوئی حضور کی ہے کہ اس امت کے آخری دور میں قیامت سے پہلے پوری دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا، آ کر رہے گا، لیکن آئے گا کیسے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے آئے گا جس سے پہلی مرتبہ آیا تھا۔